7ویں امام کے قید خانے میں 14 سال قید میں رہا میرا 7واں امام. قید خانہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کیسا تھا جی. چھت اتنی نیچے تھی کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ سننا آسان ہے. آدھے گھنٹے اس طرح کہیں کھڑے ہو کے دیکھیے آپ کو خود پتا چلے 14 سال کسے کہتے. دیواریں اتنی قریب ہیں کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے لیٹ نہیں سکتا. 2 گھنٹے ہو سکتا ہے آپ اس طرح سو جائیں. یہ دیکھیے مجھے اپنے حج کے ایک ساتھی نظر آ گئے مینا کے میدان. اس سال جگہ کی بڑی تنگی تھی, چلیں 2 راتیں اس طرح گزار لی جائیں. وہ بھی کیسے گزاری گئی. لیکن 14 سال کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے سو نہ سکے, سر سیدھا کر کے کھڑا نہ ہو سکے. اور پھر غذا بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ بہت مشہور چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں. نتیجہ کیا نکلا یہ بھی سن لیجیے. آپ نے سنا ہے ذرا سا جو جس جملے تک مجھے جانا ہے وہ صحیح معنوں میں واضح ہو. نتیجہ کیا نکلا. اتنا چھوٹا سا کمرہ, مومن کسی طرح سے پہنچ گیا سپاہیوں سے مل ملا کے. دروازہ تو بند ہوتا ہے, وہ تو یا ہارون کے پاس چابی ہے یا جو نگران ہے. تو یہ سپاہی کیا کرتے ہیں, چھوٹا سا انہوں نے روشن دان بنایا, وہاں سے قیدی کو مانیٹر کرتے. جو آج کل کیمرے ویمرے, کہا کہ ہم تمہیں یہاں تک تو لے جا سکتے, اس کے آگے تو ہمارا بھی اختیار نہیں, تو یہیں لے جاؤ, دور سے امام کی زیارت کر لو. جو معصوم نے نماز کے لیے کہا جب نماز پڑھو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. مولا ایسی نماز کون پڑھ سکتا. تو کہا کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. تو اب راوی نے کہا اگر میں امام کے سامنے جا آمنے سامنے کی زیارت نہیں کر سکتا, دور سے صحیح روشن دان سے امام کی زیارت کر لو, کر لو زیارت. اب جو اس نے روشن دان سے جھانک کے دیکھا تو کمرہ کوئی بہت اتنا اس ہال کی طرح سے نہیں, چھوٹا سا, امام ہی نہیں, ہے ہی نہیں امام, خالی. کہاں ہے میرے امام؟ کہا اسی کمرے میں. کہاں ہے؟ ایک سفید کپڑا زمین پر بچھا ہے اور تو کچھ نہیں. کہا جسے تو سفید کپڑا سمجھ رہا ہے یہی تیرا امام. آدمی کتنا کمزور ہو جائے, کتنا نحیف ہو جائے, چھوٹے سے کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ آدمی ڈھونڈ رہا ہے اور پھر بھی نہ پہچان سکے. یہ امام کی حالت. مگر یزید 1 سال کے بعد اہل بیت کو رہا کرنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ ہارون 14 سال بعد چوتھے امام کو زہر دینے پہ کیوں مجبور ہوا؟ بھئی جہاں 14 سال قید میں رکھا تھا اسی طرح گزار دیتا ان کی زندگی. تیرے اوپر بدنامی کا ہی دھبا بھی نہ آتا کہ شہید کیا. اب یہ تو میں الفاظ ہے دنیاوی استعمال کر رہا ہوں, نہ تو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا آخرت تباہ کر دی, لیکن کیوں شہید کیا؟ صرف اس لیے کہ یہ جیل بھی ظالموں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی, کیونکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے جنگلیوں اور وحشیوں کو لاتے تھے جن کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا, تاکہ جتنا ظلم حاکم کا ہے وہ کرتے جائیں. مگر اہل بیت کی مظلومیت, اہل بیت کی اس حالت میں عبادت, اہل بیت کا اس حالت میں شکر خدا. ہمارا جاب چھن جائے تو ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہو جائیں, ہمارے گھر میں پیسے کی کمی آ جائے تو ہم نعوذ باللہ ساتھ پوچھتے ہیں اللہ کی, بخشیوں کھیڑ کے رکھ دیا. ایسے ایسے جملے میں نے سنے. اور یہاں پہ اس قید خانے میں بیٹھ کے کہنا الحمدللہ, ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی عبادت کے لیے تنہائی کا موقع مجھے دیا. تو اب یہ کہ ظالم سے ظالم انسان ہے, ٹھیک ہے, محاورتاً کہا کہ اس کے سینے میں پتھر ہے لیکن دل جو بدل جاتا, ہر 6 مہینے کے بعد اسے سپاہی بدلنا پڑ رہا ہے. ایک سے ایک ظالم افریقہ کے جنگلوں تک سے لے کے آیا. تو اب یہ ان کا مسئلہ, ان میں سے اتنا زیادہ 7ویں امام سے متاثر ہوا. اس واقعے سے 2 نتیجے نکلیں گے, ایک چوتھے امام کا اصل امتحان اور ایک چوتھے امام کے مسائل میں اس سے ملتا جلتا واقعہ. اب بات ختم. ایک ایسا آ گیا جو حد سے زیادہ متاثر ہو گیا, ایسا سید, ایسا مظلوم, ایسا ظلم سہنے والا, پھر اتنا خوش, پھر اپنے اللہ پہ اتنا راضی. اس نے چوتھے امام کو اس قید خانے سے نکال کے ایک مکان میں منتقل کر دیا. حکمرانوں کی جانب سے
جو انچارج ہوتے ہیں ان کو ایک حکم ہوتا کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ ان کو چھوڑانے ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں، فوری طور پہ ان کی قید بدل لو، پھر ہم سے رابطہ کرو، پھر بات ہوتی رہے گی. لیکن اتنا اختیار ہے فوری طور پر. وہ ایسے ہی کوئی بہانہ بنا کے ایک بہت عالیشان کوئی ولا، کوٹھی، بنگلہ نہیں، لیکن ایک کمرہ، صحن، کھلا صحن، وہ مکان. اور 2 دن کے بعد امام سے ملنے گئے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ ہوا نہیں آتی تھی تازہ، سورج کی روشنی نہیں تھی، اتنی تکلیف دے، نہ سو سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہاں بہرحال ایک کمرہ ہے، بستر ہے، صحن میں تازہ ہوا ہے، سورج کی روشنی. جا کے کہا مولا آپ نے پہچانا؟ کہا تو وہی ہے جو 6 مہینے یا 8 مہینے سے میری قید کا نگران. کہا مولا آپ سن لیجئے، میں آپ کا مولائی اور محب بن گیا. شیعہ تو نہیں کہا، محبت کرنے والا. جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آپ کو سہولت دی. اب امام نے حیرت کا اظہار کیا. عربی اردو محاورے میں اظہار کا جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ اپنے دماغ میں رکھیے گا. کہا اچھا یہ تو نے ہمیں راحت پہنچانا، آرام پہنچانا چاہ. کہا اور کیا مولا، یہ تو آرام ہی آرام، غذا مناسب، تازہ ہوا، سورج کی روشنی، سونے کی جگہ، آرام کی جگہ، ٹہلنے کی جگہ. کہا اس سے تو وہ قید خانہ اچھا تھا. اگر واقعاً تو ہمارا محبت کرنے والا ہمیں وہاں منتقل کر. گھبرا کے کہا مولا یہاں ایسی کیا تکلیف ہے مجھے بتائیے، میں دور کروں. کہا یہاں کہاں لے آیا، یہ بغداد شہر، دنیا کا اس زمانے کا پیرس، چاروں طرف پیسے والوں کے گھر ہے. یعنی بغداد کا غریب بھی پیسے والا ہوتا تھا، اور جہاں پیسہ آتا ہے وہاں سب سے پہلے عیاشیاں، بے حیائی، بے حجابی، گانا بجانا آتا. چنانچہ چاروں طرف گھروں سے گانوں کی آواز گونجتی رہتی. امام نے کہا یہ جن آوازوں کے بیچ میں لا کے تو نے مجھے بٹھا دیا، تو حرام آواز ہے، گانا گناہ کبیرہ ہے. اب مولا اب یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ پورے شہر میں یہ پابندی لگا دوں. تو کہا پھر مجھے وہیں منتقل کر دے. وہ تنگ کمرہ، وہ بغیر تازہ ہوا کی جگہ، وہ بغیر سورج کی روشنی، وہاں گزارا ممکن ہے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں. اور یہاں کے سارے آرام قبول نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں اللہ کی نافرمانی. نعوذ باللہ. ہم اور آپ بھی اگر ہوتے تو جان بوجھ کے گناہ نہیں کر رہے ہیں، خود بخود آواز کان میں آ رہی ہے. مگر ہمارے لیے ہو سکتا مسئلہ شرعی میں گنجائش ہو، امام کو بتانا یہ کتنا بدترین گناہ. تو چوتھا امام، گھر محفوظ، خاندان والے محفوظ، جائیداد محفوظ، جسے چاہے لا کے اپنے گھر میں رکھو وہ بھی محفوظ. لیکن یہ سب سے بڑے ظلم کا سامنا کیا. پورا ماحول بے حیائی کا بنا دیا ان لوگوں نے، بے شرمی کا بنا دیا، گانے بجانے کا بنا دیا، مکس گیدرنگ کا بنا دیا، میوزک کنسرٹ کا بنا دیا.